بریک کے دوران ہمیں ایک اور مہمان جوائن کر چکے ہیں. ملک قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ CEO ہیں برانڈڈ کٹ پیس کے نام سے. ان کا سوشل میڈیا پیجز بھی ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو عمرے کی ادائیگی کے لیے بھجواتے ہیں, ان لوگوں کو جن کے دل میں تو خواہش شدید ہے کہ اللہ کے گھر جانا ہے لیکن وسائل اجازت نہیں دیتے کہ آپ جا سکتے ہیں. پھر ایک اور بڑا ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں خاص طور پر خواتین کو لے کر کہ ان کے سر ڈھانپنے کے حوالے سے ایک طرح کی انہوں نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے. اس کی ڈیٹیلز ملیں گے. سر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن ملک صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بزنس مین ہیں, آپ تاجر ہیں. میٹھی زبان ہمارا آج کا ٹاپک ہے. پہلے یہ بتائیے کہ تاجر کے لیے, بزنس مین کے لیے میٹھی زبان, خود کو مطلب نفس کے کنٹرول رکھنا, نہ صرف اپنے ڈیلرز کے ساتھ, اپنے ملازمین کے ساتھ. جی سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ میٹھی زبان کہہ رہے ہیں, ہم اس کو اخلاق بولتے ہیں. جی ہم کوئی بھی سٹاف رکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہی بولتے ہیں کہ اخلاق سب سے پہلے. صحیح. کیونکہ یہ ہمارے سمجھ لیں کہ دین میں بھی ہے کہ سب سے پہلے اخلاق اگر اچھا ہوگا تو سارے کام اچھے ہوں گے الحمدللہ. تو اخلاق ہونا بہت ضروری ہے, سب سے پہلے ضروری ہے. تو اس کے بعد ہمارے جو جتنے بھی کسٹمر, اگر آپ اخلاق اچھا ہے تو آپ کا کسٹمر کہیں نہیں جائے گا, وہ آپ ہی کا ہے. کسٹمر کو کچھ نہیں چاہیے, اخلاق چاہیے, پیار چاہیے, جو ہم گھر پہ بھی یوز کرتے ہیں. جو اخلاق جن کے پاس نہیں ہے ہم ان کو دیکھتے ہی ہیں. انہوں نے بڑی پیاری ابھی مولانا صاحب نے بات کی ہے ابھی کہ جو کوئلہ بیچ رہا ہے تو اخلاق اچھا ہے, میٹھی زبان ہے تو وہ کوئلہ بھی بیچ سکتا ہے. شہد والا جو ہے اس کی اگر زبان تو وہ بھی نہیں بیچ پا رہا. کہتے ہیں کہ جی جو ان کی کڑوی زبان ہوتی ہے اس کے قریب کم لوگ ہوتے ہیں, اور جن کی میٹھی زبان ہوتی ہے ان کے ارد گرد زیادہ لوگ, بہت لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ اگر نیک نیتی سے کوئی بھی کام کیا جائے نا جی, تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک نیک کام شروع کر دیا اور آپ اس دنیا فانی سے چلے گئے, صحیح, اور وہ نیک کام چلتا رہا تو اس کا ثواب جب تک وہ نیک کام چل رہا ہے آپ کو ملتا رہے گا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر آپ نے کوئی برائی کا عمل, کچھ برا یہاں پہ کر کے چھوڑا, صحیح, اور آپ چلے گئے, اور جب تک وہ برائی چلتی رہے گی اس کا گناہ بھی آپ کو ملتا رہے گا. یعنی کہ یہ اتنی قیمتی بات ہے کہ آپ جب لوگوں کے درمیان میں خیر و برکت کی بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کہیں رہ جاتی. کہتے ہیں منہ سے نکلا ہوا لفظ ہوا کے حوالے ہوتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. تو وہ ہوا چل رہی ہے تو جب تک چلتی رہے گی اس نے محفوظ رکھنا ہے اس بات کو. تو خیر و برکت کے جو لوگ کام کر رہے ہیں مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے. تو حضور یہ دوپٹہ آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا, یہ بتائیے گا ذرا. یہ بیسک ہمارے گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ سب دوپٹے لیتے تھے, تو ہم نے گھر میں یہی کچھ دیکھا. ہمارے دین میں بھی ہے کہ ہماری ماں بہن کے سر پہ دوپٹہ ہی دیکھا ہم نے, تو گھروں پہ بھی یہی تھا. باہر مال میں جاتے تھے یا روڈوں پہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ دوپٹے کا فیشن نہیں نظر آ رہا, کم ہو گیا, دوپٹہ بہت کم تھا. تو پھر والدہ بیٹھی ہوئی, ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ باہر بھی یہ چیز ہونی چاہیے. تو میں نے ان کو بولا, والدہ اور میری یہ دونوں کی ہم نے صلاح دی ہماری, کہ اگر ہم دوپٹے بانٹیں روڈوں پہ تو مجھ سے کوئی دوپٹے, میں نے والدہ سے مشورہ کیا, تو مجھ سے کوئی لے گا؟ تو والدہ نے کہا کام کیوں نہیں لیں گے, اگر اور لیکن مشکلات بہت آئیں گی, اور اگر اس کو شروع کرو گے تو کبھی ساری زندگی اس کو پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم دوپٹے بھی ہم برانڈ کے دیتے ہیں. اچھا, جیسے کہ پاکستان کے جو مشہور برانڈ ہے نا ان کے دوپٹے ہم بانٹتے ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ ہم روڈوں پہ, خواتین کی دکھتی رگ ہے یہ. بالکل ایسے ہی ہے, سب کو برانڈ چاہیے جی. تو برانڈوں کے دوپٹے بانٹتے ہیں, ہم ہر جگہ بانٹتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. ہم نے ایک دن میں 1 لاکھ دوپٹہ بانٹا ہوا ہے. ہم ہر کنٹری میں بھی جاتے ہیں, شہروں میں بھی جاتے ہیں, روڈوں پہ, مالوں پہ, ہاسپٹلز پہ, دربار, جہاں پہ بھی. ابھی میری گاڑی پہ لائیو جا کے باہر دیکھیں آپ کو تقریباً 200-250 دوپٹہ نظر آئے گا. ہم ابھی بانٹتے ہوئے آتے ہیں ہم روڈوں پہ, کہ ہم چاہتے ہیں, ہمارا بس ایک ہی کوز ہے کہ ہماری ہر ماں بہن کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے, یہ دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح.